السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض. یہ کس کی سکھلائی ہوئی زیارت ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام. السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ والزم اعداءک الحجۃ مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ. اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک وراضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک ودعائک محبۃ لصحبۃ اولیائک محبوبۃ بارضک وسمائک. یہ زیارتیں وہ ہیں کہ جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں. اور اس کا ترجمہ دیکھیں. زیارت امین اللہ وہ ہے کہ جو ہر امام کے حرم میں پڑھنے کی تاکید. آپ پڑھیں زیارت امین اللہ. حدیث میں آیا 5ویں امام نے کہا کہ میرے بابا زیارت کو پڑھتے تھے، تم مولا علی کے قبر پہ جاؤ یا کسی کی بھی ائمہ علیہ السلام کی قبر پر، وہاں پہ جا کے زیارت کو پڑھو، اور جب تم نے زیارت کو پڑھو گے تو نور کا ایک نامہ لیٹر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچایا جائے گا. اس نور کے نامے پر رسول اللہ کی مہر ہوگی، اور جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو وہ نور کا نامہ جو تم نے زیارت امین اللہ کی صورت میں پڑھا تھا حضرت حجت کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہ زیارت امین اللہ، یہ تحفہ امام زین العابدین علیہ السلام، تحفہ امام زین العابدین علیہ السلام کا. بات واضح ہو رہی ہے جی. سبحان اللہ. اللہم صل علی. آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ مجلس، مکمل مجلس کون سی ہوتی ہے، تو پھر پڑھیں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ دربار شام میں. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا فقد انبأتہ بحسبی ونسبی، تو میں بتلاتا ہوں کہ میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے. سبحان اللہ. انا ابن مکہ ومنی، انا ابن زمزم وصفا. آگے فرمایا انا ابن من خیر طافا و سعا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین طواف کیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین سعی کی، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج کیا. من خیر حج و لبا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین تلبیہ کہا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے تمہاری گردنوں کو پکڑ کر تم سے زبردستی لا الہ الا اللہ کہلوایا تاکہ تم رسول اللہ کے لیے خطرہ نہ بنو. ہاں، تم سے کہلوایا اس نے لا الہ الا اللہ. پھر فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا ہوں. اس پورے سلسلے میں یاد کیا. سبحان اللہ. جب خطبہ آغاز ہوا تھا، اب میں کچھ سنا بھی سکتا ہوں آپ کو یہاں سے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنی توفیق عطا کی ہے کہ میں یہاں سے آپ کو خطبہ سناؤں، لیکن کچھ جملے بس کافی ہیں تاکہ تبرکن ہو جائے. اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہم اہل بیت کو 6 فضائل عطا کی جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی ہمارے خاندان میں جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، حلم عطا کیا ہے، سماحت یعنی سخاوت عطا کی، فصاحت عطا کی، شجاعت عطا کی، والمحبة في قلوب المؤمنين، اللہ نے ہم اہل بیت کی محبت تو مومنین کے دلوں میں رکھی ہے. کیا عجیب بات ہے. اس کو جب میں نے پڑھا نا، جب پہلی مرتبہ اور کچھ شعور آیا والمحبة في قلوب المؤمنين، میں وجد میں آ گیا. امام کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں 6 عطا کی فضیلتیں. 6 علم کا تعلق ان سے، ان کے پاس علم ہے، اہل بیت کے پاس ہے نا علم. امام کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے حلم بھی ان کے پاس ہے، سخاوت ان کے پاس ہے، شجاعت ان کے پاس ہے، فصاحت ان کے پاس ہے. یہ جو مومنین کے دلوں میں محبت ہے یہ کس کے پاس ہے؟ آپ کے دل میں. امام نے کہا یہ ہمیں عطا کیا اللہ نے. آپ کے دل کو امام علیہ السلام نے اپنا کہا کہ تمہارے دلوں میں جو ہماری محبت ہے یہ اللہ نے ہمیں عطا کی. یعنی امام کہنا چاہتے تھے کہ یزید تمہیں زندان میں ڈال سکتا ہے لیکن تو اس محبت کو نہیں نکال سکتا جو اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہمارے لیے رکھی ہوئی. تمہارا علم نہیں قائم کر سکتا. سبحان اللہ. کیا کہنے. وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں خاندان میں عطا کی جو کسی خاندان میں نہیں. من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے. ومن الصدیق، اور صدیق علی بن ابی طالب ہم میں سے. ومن اسد رسول اللہ، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، حضرت حمزہ اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر ہم میں سے. ومن الطیار، جعفر طیار ہم میں سے. سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے. منا سبط هذه الامہ، فرمایا اس امت کے 2 نواسے ہم میں سے، حسن اور حسین ہم میں سے. اور ایک خطبے کا جو متن ہے وہ منا المہدی،
آخری حجت مہدی ہم میں سے. فلم یزل یقول انا انا. امام علیہ السلام پھر آخر میں خطبے کے امام کہتے جاتے تھے میں وہ ہوں تو میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ، کہتے رہے. آگے تفصیل میں پورا نہیں کہ کتنی مرتبہ امام نے کہا کہ میں، یہاں تک کہ فَأَمَرَ یزید المؤذن، یزید نے مؤذن سے کہا کہ اذان دینا شروع کر. امام نے اذان کے احترام میں اس خطبے کو روکا، لیکن اس میں تبلیغ فرمائی. اللہ اکبر جب مؤذن نے کہا، امام نے کہا کہ یہ امام کا جملہ ہے کہ میرے بال اور میرا گوشت اور میرا خون اور میری جلد یہ گواہی دیتی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے روکا مؤذن کو. ایک قیدی جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اور وہ دستے ولایت سے اشارہ کرے تو مؤذن کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے اذان دے. روک دیا امام نے اور کہا کہ اے یزید یہ بتا کہ ھذا محمد، یہ جو محمد ہے اذان میں، جدی ام جدک، میرے جد ہے یا تیرے جد ہے. وَإِن قُلْتَ، اگر تو کہتا ہے کہ جدک تیرے جد ہے، فقط کذبت و کفرت، تو تو نے جھوٹ بھی بولا اور کفر بھی کیا. اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے جد ہے، فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، تو پھر اس محمد کی عطرت کو قتل کیوں کیا ہے؟ محمد کی نواسیوں کو اسیر کیوں بنایا ہے؟ یہ امام علیہ السلام کی تبلیغ اپنی معراج پر ہے. یہاں پر جمعے کا دن تھا. حضرت یہ باتیں پڑھنے والی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو مجلسوں میں بیان ہوتی ہیں. امیر المومنین کا ذکر، ان سے پہلے رسول اللہ کا ذکر، بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر، حضرت جعفر طیار کا ذکر، حضرت حمزہ سید الشہداء کا ذکر، حضرت مہدی امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر. وہ ذکر کہ جو آپ کو امام علیہ السلام سے نصیب ہوتا ہے اس سوچ سے. عزیزوں بس آج اس کا ماتم ہے کہ جو 35 سال روتا رہا. 25 محرم الحرام سن 95 ہجری امام کی شہادت ہے. مرثیوں میں آیا 40 برس روتے نہ کیوں عابد مستر. 40 برس یہ محاورتاً امام علیہ السلام تقریباً 34 برس زندہ رہے، لیکن امام 40 برس کیا 400 برس تک زندہ رہتے تو ایسے ہی روتے رہتے. ہمیں سے کون ایسا کہ جب بھی پانی آئے تو وہ رو رہا ہو، جب بھی کھانا آئے تو وہ رو رہا ہو؟ ہمیں سے کون ایسا کہ جو گوشت لینے جائے اور رو رہا ہو؟ امام ذبیحے کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ کیا تم نے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ اللہ اکبر. امام علیہ السلام وہ کہتا مولا آپ کے جد کا ماننے والا ہوں، جب تک 3 مرتبہ پانی نہیں پلایا میں نے ذبح نہیں کیا. امام علیہ السلام کربلا کا رو کر کے کہتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے. یہ کون سی فوج بے حیاتی جس نے میرے 6 ماہ کے علی اصغر کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا. امام علیہ السلام پانی کو دیکھتے تھے، روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پانی 2 چند ہو جاتا تھا. یقین فرمائیے گا کبھی بعض لوگ امام سے آگے کہتے تھے کہ مولا آپ اگر اپنے گریے کو تھام لیں کچھ دیر کے لیے تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ بات کر لیں گے. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کی درخواست کو قبول کیا. امام تشریف فرما تھے، اصحاب ساتھ میں تھے. دفعتاً امام نے پھر سے رونا شروع کیا کہ مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم نے درخواست کی تھی آپ سے، آپ کچھ دیر خاموش رہیں گے، ہم آپ سے ویسے ہی گفتگو کریں گے. امام نے کہا وہ دیکھو عباس کا بیٹا آ رہا ہے سامنے سے. عباس کے بیٹے کو دیکھتے تھے تو بہت روتے تھے. ابو فضل عباس علیہ السلام اللہ اکبر فرماتے تھے ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے چچا عباس کو قیامت میں مقام عطا کیا ہے کہ یغبطہ جمیع الشہداء، تمام شہداء رشک کریں گے عباس کے مقام کو دیکھ کر. یہ کس نے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کبھی اپنے چچا کے لیے فرماتے تھے ایک جملہ امام کا دربار میں، یا لیتنی لم تلدنی امی اليوم، کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. مجھے نہیں معلوم ہے کہ جملہ کب کہا امام نے. شاید اس وقت کہا ہوں کہ جب امام کے سامنے سکینہ کو کسی نے کنیزی میں جھڑپ کیا تو امام نے فرمایا ہو کہ پروردگار کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. یا یہ وہ وقت ہو کہ جب امام کے سامنے کو ان کے بابا کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا. آج عزیزوں امام کے اپنے مصائب ہیں، وہ جتنا ہو سکتا ہے مجھے توفیق میں پڑھتا ہوں. امام کی اولاد کے اتنے زیادہ مصائب ہیں نا.
امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی کی اولاد اتنی قتل نہیں ہوئی جتنی سید الساجدین کی اولاد شہید ہوئی جی. بنی امیہ نے بھی قتل کیا, بنی عباس نے بھی قتل کیا, یعنی حضرت زید شہید کی اولادوں کو بات واضح ہو رہی ہے. اتنا سخت زمانہ تھا کہ امام کے جو پوتے ہیں عیسیٰ ابن زید, وہ کوفہ میں, یہ سن لیں بچوں کے لیے بات ہوگی کہ کیسے سخت ترین حالات میں رہو, کیسے اپنے آپ کو اپنے دین کو بچانا ہے آپ نے. عیسیٰ ابن زید وہ امام زین العابدین کے پوتے ہیں, کوفہ میں گمنام رہتے تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا, گمنام رہتے تھے, سکائی کر لیتے تھے, ایک اونٹ لے لیا تھا, مشق پانی گھروں گھروں پہنچاتے تھے, جو کچھ گزر بسر ہو جاتا تھا. ان کی ایک بیٹی تھی, رشتہ آیا ان کے گھر پہ, تو والدہ گھر پر تھی, تو والدہ بڑی خوش ہو گئی. عیسیٰ بن زید کی زوجہ جب یہ گھر آئے تو انہوں نے بتلایا کہ والدہ یعنی بیٹی کی والدہ نے بتلایا کہ ہمارے یہاں ہماری بیٹی کا پیغام آیا ہے. تو ایک حجرے میں گئے اور مصلی بچھا کر یا اللہ سجدے میں کہتے تھے پروردگار اب کیا یہ امتحان ہوگا کہ زین العابدین کی پوتی کوفیوں میں بیائی جائے گی؟ پروردگار اس دن کو دیکھنے سے پہلے میری بیٹی کو موت دے دے تو. بس ابھی حجرے سے باہر نکلے تھے کہ ان کی دختر کی وفات ہو گئی. تو ماں بڑی مضطرب تھی, تو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بس جو امر الہی تھا وہ پورا ہو گیا. اب اس جملے کو پھر سے سنیے گا, سید سجاد کے پوتے یہ نہ ضبط کر پائے کہ ازدواج ہو ان کی بیٹی کا کوفیوں میں کسی سے. اب سوچو جب سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا گیا زین العابدین علیہ السلام کے سامنے, تو امام کے قلب مقدس پر کیا گزری. دیکھو عزیزوں, یہ وہ امام ہے کہ جس نے ایک دوپہر میں 72 لاشیں دیکھے. عصر کا وقت آیا تو باپ کا سر نو کے نیزہ پر دیکھا ہے. شام کا وقت آیا تو خیمے جلائے جا رہے تھے, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا رہی تھیں. روایت تو میں بدل نہیں سکتا. جب امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا کیفیت تھی بیویوں کی شام غریبہ, تو ہاتھ میں تسبیح تھی, تسبیح کو توڑ دی, دانے بکھر گئے. کہ دیکھ جیسے ہی تسبیح کے دانے بکھر گئے ویسے شام غریبہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئی تھیں. کسی مدینہ میں پردیسی غریب الوطن کو دیکھا تو پوچھ لیتے تھے کہ کیا تو مر جائے تو تجھے کوئی غسل و کفن دے دے گا؟ اس نے کہا مولا میں غریب الوطن ہوں لیکن میں مسلمان ہوں. کہ مولا میں مسلمان ہوں, اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو یہاں مجھے غسل و کفن دے دے گا. اللہ اکبر. امام علیہ السلام یا اللہ فرماتے تھے کہ تو مسلمان ہے اور تجھے غسل و کفن مل جائے گا. کربلا میں تو نواز رسول بے گور و کفن 3 دن تک حسین کا لاشا رہا. یا اللہ, یہاں کسی کو خبر بھی آ جاتی ہے کہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو سب تسلی دینے کے لیے آتے ہیں, پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کس طریقے سے باپ کے جنازے پر پہنچ جائے. ابھی حالات بڑے ایسے رہے کہ جس میں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے. ذرا سوچو سید سجاد کے سامنے باپ کا پامال لاشا ہے, سجاد چھوڑ کر جا رہے ہیں اور سجاد کا جسم کانپ رہا ہے. بی بی زینب نے فرمایا کہ اے میرے جد کے بقیہ, یعنی یہ کہ اے وہ جو آخری حجت بچی ہے, حسین کے بعد آخری مرد ہے اس کاروان میں, کیا حالت ہے بیٹا آپ کی؟ کبھی بھی اماں انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دی ہیں, میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے. کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ عجب مصائب تھے. سوچو جس کے سامنے ایسے مصائب رہے ہو اس کا گریہ کیسے تھم سکتا تھا. عزیزوں, امام علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے نا مدینہ میں, یہ روایت سننا گریہ کریں گے, امام علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ جو ابا ہے نا اس کو اپنے پیروں پہ ڈال دیا کرتے تھے اچھی طرح سے تاکہ پیر نظر نہ آنے پائے. منہال کہتے ہیں دفعتاً ایک مرتبہ میں آ گیا تو میں نے دیکھا کہ امام کی جو ابا تھی وہ کچھ ہٹی ہوئی تھی, اور اس میں میں نے دیکھا کہ فقط استخوان ہے, گوشت نہیں ہے امام کے پیروں پر. تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کیا کیفیت ہے آپ کے پیروں کی؟ امام نے کہا ہے منہال, مجھے جس سواری پر بے قداوا اونٹ پر بٹھایا گیا. عزیزوں یہ جملہ بڑا سخت ہے, مجھے معاف کرنا, لیکن کتاب میں یہی جملہ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا میرے پیروں کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا تھا تو گوشت اترتا چلا گیا. اگلا جملہ یہ ہے کہ سجاد کی گردن کو اونٹ کی گردن سے باندھ دیا گیا. لہذا مسلم جساس کی روایت ہے کہ میں نے کوفہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ توق سے خون بہ رہا تھا. میں کہتا ہوں کوفہ پہنچتے پہنچتے جس کی گردن سے خون بہ رہا تھا, ابھی تو شام کی منزلیں باقی تھی, زندان شام باقی تھا. اللہ اکبر.
مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں صدق پیغمبر صلاحتا دیکھا۔ ظلم اے مجرئی سجاد نے کیا کیا دیکھا، گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا۔ شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے بے ردا ہم نے سر دختر زہرا دیکھا۔ ننگے سر خلق نے اس بیوی کو دیکھا افسوس، جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا۔ سجاد الشام کہتے رہے، مجھے یقین ہے کہ آج کی شب شہادت حضرت حجت حاضر ہوں گے اپنے جد امام زین العابدین کی قبر پر، وہاں بیٹھ کر امام زمانہ بھی فرماتے ہوں گے الشام۔ کبھی سناؤں گا مجلس میں امام نے کہا ہم پر شام میں 7 وہ مصائب آئے جو کسی اور شہر میں نہیں آئے تھے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب شام میں قافلہ پہنچا تھا تو سجاد کے سامنے ڈھول بجانے والیاں اور مغنی عورتیں اور تالیاں بجانے والیاں وہ سامنے سجاد کے کھڑی ہو گئی تھی، تماشا کر رہی تھی، لوگ ہل ہلا کر یعنی سیڑھیاں بجا رہے تھے۔ سجاد کے بابا کا سر نوکے نیزہ پر بلند تھا، بیویوں کا سر کھلا ہوا تھا۔ امام سجاد نعمان بن منظر مدائنی سے کہتے ہیں، پھر اے نعمان ایک وقت آیا ہمیں غلام فروشوں کے بازار میں لے گئے۔ اللہ اکبر۔ امام نے بس اتنا کہا کہ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ ہمیں غلام اور کنیز کی طرح بیچ نہ پائے، مجھے نہیں معلوم اس وقت دربار میں اور بازار میں امام پر کیا گزری۔ پھر یہودیوں کے محلے میں، عیسائیوں کے محلے میں لے گئے، امام علیہ السلام ایک ایک ظلم بتاتے جاتے۔ پھر ایک منزل وہ آئی، زندان شام میں ایک بیمار نے اپنی بہن کا لاشا اٹھایا۔ ذرا سوچو سجاد نے کیسے بندے ہاتھوں کے ساتھ سکینہ کی قبر بنائی، شاید ہتھکڑیوں سے کھرچ کر بس اپنی بہن کو سپرد لحد کیا۔ بس یہ وہ سارے مصائب تھے عزیزوں، بات ختم ہو گئی۔ یہ وہ سارے مصائب تھے کہ جو سجاد پر اتنے شاق تھے کہ جب مدینہ واپس پہنچے تو کہتے رہتے تھے الشام۔ شام کے مصائب سب سے زیادہ تھے۔ پھر منہال نے تسلی دینا چاہی، مولا کب تک روئیں گے مولا۔ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک فرزند یوسف نگاہوں سے جدا ہوا، قرآن کہتا ہے فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، میرے تو 18 یوسف ایک پہر میں کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ تو منہال نے تسلی دینا چاہی، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے مولا، کہ یہ تو میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ بھائی کے سامنے بہن کو تماچے مارے جا رہے ہو؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ بھوبیوں کا سر کھلا ہوا ہو؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہو؟ جزاک اللہ۔ آج آہستہ رونے کی رات نہیں عزیزوں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت حاصل فرمائے، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو فرماتے تھے وَرْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تم چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہے، جو نہ رو سکے وہ چیخ مار دے، جو گریہ نہ کر سکے رونے جیسی شکل بنا دے۔ امام سجاد آج حسین کے بیٹے کا ماتم ہے، پہلی محرم سے ماتم ہے حسین کا، آج حسین کے مظلوم لال کا ماتم ہے۔ ایک وصیت سن لو پھر تابوت امام سجاد۔ ولید ابن عبد الملک کے لئین نے امام کو زہر دیا تھا، اور زہر کا اثر یہ تھا کہ امام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے۔ 25 محرم امام کی شہادت ہوئی ہے، جب آخری رات آئی امام علیہ السلام نے، یہ وصیت ہے امام کی، امام باقر کو بلایا اور فرمایا کہ ایک اونٹنی میرے ساتھ ہے کہ جس پر میں نے 35 حج کیے، اور امام سے کہا کہ میں نے میرے جد رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی جانور 7 مرتبہ عرفات میں پہنچ جائے تو وہ جنت کے جانوروں میں سے ہو جاتا ہے، لہذا جب میرے بعد یہ اونٹنی کا خیال کرنا، جب میرے بعد مر جائے نا تو اسے سپرد خاک کرنا۔ یہ امام نے وصیت فرمائی۔ روایت میں کہ جب وہ اونٹنی، جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو وہ اونٹنی 3 دن تک جنت البقیع میں قبر امام زین العابدین السلام کے پاس بیٹھ کر روتی رہتی تھی، اور 3 دن بعد وہ اونٹنی مر گئی۔ امام محمد باقر نے وصیت کے مطابق کہیں اس اونٹنی کو سپرد خاک کر دیا۔ میں کہوں گا اے اونٹنی، تو سید سجاد کی آزادار تھی، لہٰذا یہ مقام ہو گیا کہ امام نے تجھے بھی سپرد خاک کر دیا، لیکن جو سید سجاد کا باپ تھا، کسی امام کا لاشا 3 دن تک بے کفن نہیں رہا، کسی امام کا لاشا 3 دن تک پڑا نہیں رہا، سوائے حسین ابن علی کے۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ،
اے مولا جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے۔ سجاد کی شہادت ہوئی، امام باقر غسل دے رہے تھے، ضبط نہ کر پائے، باہر روتے ہوئے آئے، کچھ منظر یاد آیا جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے، علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، ضبط نہ کر پائے۔ ایک اور منظر سناؤں، ایسی ہی تاریکی ہوگی جب غسالہ زندان شام میں 4 سال کی بچی کو غسل دے رہی، ضبط نہ کر پائی۔ اور امام باقر، عزیزوں میں نے علماء سے سنا ہے جب کسی نے کہا مولا رو کیوں رہے تھے، نہیں کہا تازیانوں کے نشان، نہیں فرمایا دروں کے نشان، کہ میرے بابا کی گردن میں توق کا نشان۔ 35 سال بعد بھی سجاد کی گردن میں توق کا نشان۔ سجاد کا تابوت چلا، سجاد کا تابوت بقیہ کو روا تھا۔ ایک جملہ سن لینا، زنجیر کے زخموں سے مگر خون آیا تھا۔ ایک جملہ سن لو، ایک جملہ، تابوت آ گیا، یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت میں جو شان سے اٹھا ہے، یہ خود رونے کا موقع ہے۔ ہاں مدینہ کے جنازوں کی حالت بتائے نا تمہیں کیا ہے، فاطمہ کے جنازے پر کیا ہوا جانتے ہو نا، حسن کے جنازے پر کیا ہوا، مدینہ میں کفن کا رنگ بدل گیا تھا مولا حسن مصطفیٰ یہ پہلا جنازہ تھا کہ جو کچھ اٹھا اہتمام کے ساتھ۔ عزیزوں یا حسین کہہ کے رونا، سید الشہداء کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، لہذا پنجتن کے جنازوں میں کوئی شان و شوکت نہیں، فقط سجاد کا جنازہ تھا، سارا مدینہ شریک تھا۔ یہ مولا کے گریے کا اثر تھا، نماز پڑھنے والوں کا ہجوم تھا، کندھا دینے والے بہت سے تھے، لیکن دل سے بتانا جب سجاد کا تابوت جنت البقیع چلا تو مولا کی روح شاد ہوئی ہوگی یا نہیں؟ بیمار امام نے تابوت سے کربلا کے رکیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا تیرا لال تجھ سے شرمندہ ہے بابا، کل آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، آج میرے تابوت پر اتنے لوگ ہیں بابا، لیکن بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میرے پیروں میں بیڑیاں تھی، سجاد کے سامنے سکینہ کو تماچے مارے جائے، بابا میرا جنازہ تو اٹھ گیا، تیرا تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں۔ سجاد کا تابوت آنا، وہ سلام سفر کے جو قیدی ہے بیمار بھی، وہ سلام سفر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، وہ سلام